دل میں ہے اللہ کی چاہت، عازمین حج گئے چھوڑ کر دنیا کی حسرت، عازمین حج گئے۔ دل میں ہے اللہ کی چاہت، عازمین حج گئے چھوڑ کر دنیا کی حسرت، عازمین حج گئے۔ باندھ کر احرام بیت اللہ کی جانب چل دیے، باندھ کر احرام بیت اللہ کی جانب چل دیے۔ بھول کر دنیا کو جب اللہ کی جانب چل دیے، بھول کر دنیا کو جب اللہ کی جانب چل دیے۔ ہو مبارک ہے سعادت، عازمین حج گئے چھوڑ کر دنیا کی حسرت، عازمین حج گئے۔ دل میں ہے اللہ کی چاہت، عازمین حج گئے چھوڑ کر دنیا کی حسرت، عازمین حج گئے۔ خوب ہے اللہ کے در پر آہوزاری کا مقام، خوب ہے اللہ کے در پر آہوزاری کا مقام۔ ہے جہاں میں کعبۃ اللہ کامیابی کا مقام، ہے جہاں میں کعبۃ اللہ کامیابی کا مقام۔ بخشی ہے اللہ نے عزت، عازمین حج گئے چھوڑ کر دنیا کی حسرت، عازمین حج گئے۔ دل میں ہے اللہ کی چاہت، عازمین حج گئے چھوڑ کر دنیا کی حسرت، عازمین حج گئے۔ نور سے پر نور ہے حجاز مقدس صدا، نور سے پر نور ہے حجاز مقدس صدا۔ دل کی دنیا میں رہے حجاز مقدس صدا، دل کی دنیا میں رہے حجاز مقدس صدا۔ یوں رہے گا تا قیامت، عازمین حج گئے چھوڑ کر دنیا کی حسرت، عازمین حج گئے۔ دل میں ہے اللہ کی چاہت، عازمین حج گئے چھوڑ کر دنیا کی حسرت، عازمین حج گئے۔ حجر اسود پر نہ ہوگی کم ہجوم عاشقاں، حجر اسود پر نہ ہوگی کم ہجوم عاشقاں۔ بھول بیٹھے ہیں جہاں کے غم ہجوم عاشقاں، بھول بیٹھے ہیں جہاں کے غم ہجوم عاشقاں۔ کر رہے ہیں جو زیارت، عازمین حج گئے چھوڑ کر دنیا کی حسرت، عازمین حج گئے۔ دل میں ہے اللہ کی چاہت، عازمین حج گئے چھوڑ کر دنیا کی حسرت، عازمین حج گئے۔ یا الہی ہم گناہ گاروں پہ بھی کر دے کرم، یا الہی ہم گناہ گاروں پہ بھی کر دے کرم۔ ہم بھی دیکھیں یا الہی اپنی آنکھوں سے حرم، ہم بھی دیکھیں یا الہی اپنی آنکھوں سے حرم۔ پا گئے جو قلب راحت،
عازمین حج گئے چھوڑ کر دنیا کی حسرت عازمین حج گئے دل میں ہے اللہ کی چاہت عازمین حج گئے چھوڑ کر دنیا کی حسرت عازمین حج گئے دل میں ہے اللہ کی چاہت عازمین حج گئے چھوڑ کر دنیا کی حسرت عازمین حج گئے بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ آج ہماری حج کی دوسری تربیتی نشست ہے. اللہ پاک آپ سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں اور ہم سب حاضرین و حاضرات کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں. کل بات شروع ہوئی تھی اور کل کی مجلس میں عمرے کا پورا سنت طریقہ آپ کے سامنے بیان ہوا. آج کی مجلس میں انشاءاللہ حج کا طریقہ کوشش ہوگی کہ سہل اور آسان انداز میں ہمارے سامنے آ جائے. کل کی مجلس میں چند بنیادی باتیں آپ کے سامنے تھی. سب سے پہلی بات آپ سے عرض کیا تھا کہ حج کی کل کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں: حج افراد، حج تمتع اور حج قران. ان تینوں قسموں میں سب سے آسان قسم وہ حج کی کون سی ہے؟ حج تمتع. حج تمتع میں کیا ہوتا ہے کہ انسان جب اپنے گھر سے، اپنے شہر سے روانہ ہوتا ہے تو وہ جو احرام پہنتا ہے وہ احرام کس کا ہوتا ہے؟ عمرے کا احرام ہوتا ہے. اپنے گھر سے عمرے کا احرام پہن کر عمرے کی نیت کر کے یہ روانہ ہوا سفر پہ. لہذا جب مکہ مکرمہ پہنچیں گے تو وہاں جا کر سب سے پہلا عمل وہ عمرے کا کریں گے، اور عمرے سے جب فارغ ہو جائیں گے تو یہ ساتھی اپنا احرام کیا کر دے گا؟ کھول دے گا اور اپنے سادہ نارمل کپڑوں میں آ جائے گا. پھر جب حج کے ایام آئیں گے تو پھر یہ حج کا احرام پہن لے گا. یہ بات کل آپ کے سامنے آ چکی ہے. اب ایک اہم بات یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے عمرہ کر لیا، آپ عمرے سے فارغ ہو گئے، اب آپ حج کے انتظار میں ہیں. اب حج شروع کب ہوتا ہے؟ حج کے کل کتنے دن ہیں؟ یہ ایک اہم بات اگر آپ کے سامنے ہوگی تو پھر کوئی پریشانی نہیں. آگے جانے سے پہلے ایک بات تمام حضرات اور مستورات ذہن میں رکھیں
کہ ہمارے ہاں ایک ذہن بنا ہوتا ہے کہ شاید حج ایک مشکل کام ہے یا اس کو ادا کرنا مشکل ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ حج اسلام کے ارکان میں سے انتہائی آسان ترین رکن ہے، بشرطے کہ انسان اس کو سیکھ کر جائے۔ ابھی آپ کے سامنے ترتیب آئے گی کہ حج کے 5 دنوں میں ہمیں کرنا کیا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں کیا کچھ کرنا ہوگا اور کتنی ترتیب بھاگ دوڑ ہوگی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنا ذہن اور مائنڈ بالکل صاف کر لیں۔ حج آسان ترین عمل ہے، بالکل آسان ہے، بشرطے کہ اس کو سیکھ کر ترتیب کے ساتھ آداب کے ساتھ کیا جائے۔ تو پہلی بات آج کی یہ ہے کہ حج کے کل ایام، کل دن کتنے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں حج کل کتنے دنوں میں ادا ہوتا ہے۔ تو آپ یاد رکھیں کہ حج کل ایام حج کے کتنے ہیں؟ 5 ایام ہے کل حج کے، اور چھٹا دن جو حج کا ہے وہ ہے اختیاری۔ 5 دن ہے لازمی اور چھٹا دن ہے اختیاری۔ اختیاری کا مطلب تو آپ سمجھتے ہیں کہ جس میں انسان کو اجازت ہو کہ آپ کر لیں تو ٹھیک، نہیں کرے تو کوئی ٹینشن نہیں۔ تو 5 دن حج کے ہیں لازمی اور چھٹا دن حج کا ہے اختیاری۔ یہ سمجھ گئے؟ اچھا، اب یہ 5 دن حج کے شروع کب سے ہوتے ہیں؟ یاد رکھ کے حج چونکہ ایک دین کا عمل ہے، لہذا اس کا تعلق اسلامی تاریخ سے ہے۔ حج ادا ہوتا ہے اسلامی کس مہینے کے اندر؟ ذوالحجہ میں، جو 12واں آخری مہینہ ہے۔ ابھی شوال کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے بعد آئے گا ذوالقعدہ اور اس کے بعد ہے ذوالحجہ۔ تو حج کس مہینے میں ادا ہوتا ہے؟ ذوالحجہ کے مہینے میں ادا ہوتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ذوالحجہ مہینے کی کون سی تاریخیں ہیں؟ 8، 9، 10، 11 اور 12۔ 8 سے لے کر 12 تک یہ کل کتنے دن بن جاتے ہیں؟ 5 دن۔ 8 ذوالحجہ سے لے کر 12 ذوالحجہ تک 5 دن یہ حج کے لازمی دن ہے، اور 13واں دن جو ہے 13 ذوالحجہ یہ اختیاری ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ تو حج شروع ہوگا اسلامی تاریخ کون سی تاریخ ہوگی؟ 8، اور ختم کب ہوگا؟ 12 کو۔ اور اگر کوئی ایک دن مزید لینا چاہے تو اس کے ساتھ کون سی تاریخ مل جائے گی؟ 13 تاریخ۔ یہاں تک سب ساتھی پہنچ گئے؟ یہ حج کی ابتدا ہے۔ ذوالحجہ کا مہینہ 8 تاریخ سے ابتدا، 12 تاریخ کو اختتام، 13ویں تاریخ ہمارے اختیار کی ہے۔ اگر کر لے سنت ہے، نہیں کرے تو کوئی مسئلہ اس کے اندر نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں آپ جی، کل کی مجلس میں آپ نے سنا کہ آپ اپنے ملک سے، شہر سے روانہ ہو گئے، مکہ مکرمہ پہنچ گئے، حرم شریف گئے، آپ نے عمرہ کر لیا، احرام کھول دیا۔ اب عمرے سے فارغ ہونے کے بعد آپ کے حج میں کتنے دن باقی ہے یہ تو ایک ترتیب ہے، کسی کے کم ہوں گے، کسی کے زیادہ ہوں گے، لیکن آپ انتظار کرتے رہے کہ بھئی حج کی تاریخ آ جائے۔ اور حج کی تاریخ کیا ہے؟ شروع کب سے ہوگا؟ 8 ذوالحجہ سے۔ ماشاءاللہ۔ اب 8 ذوالحجہ جب آئی، آپ تھے مکہ مکرمہ میں، یہ حرم شریف کے اطراف، آپ کسی بھی ہوٹل میں آپ کا قیام ہوگا۔ 8 ذوالحجہ کے آپ منتظر تھے، اور 8 ذوالحجہ سے آپ کا حج شروع ہو جائے گا۔ اب حج شروع کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اتنا بڑا عمل جس کے لیے مال خرچ کیا، وقت نکالا، قربانی دی، ساری چیزوں کو چھوڑ کے آئے، اس حج کے فرائض اور اس حج کے واجبات کیا ہے؟ جی، حج کے فرائض کل کتنی چیزیں ہیں؟ 3۔ بالکل آسان۔ پہلی چیز ہے احرام، دوسری چیز وقوف عرفہ، تیسری چیز ہے طواف زیارت۔ یہ کل کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3 چیزیں۔ احرام فرض ہے۔ احرام آپ کی سمجھ میں کل آیا ہے؟ مردوں کا احرام کیا ہوتا ہے؟ 2 چادریں۔ 2 چادریں پہن لیں اور تلبیہ پڑھنا، لبیک اللہم لبیک پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ مرد کا احرام۔ اور مستورات کا احرام کیا ہے؟ ان کے نارمل کپڑے، جن کپڑوں میں وہ ہیں وہ ان کا احرام۔ دوسرا حج کا فرض ہے وقوف عرفہ۔ یہ سب سے بڑا فرض ہے۔ عرفہ یہ میدان عرفات سے لیا گیا ہے۔
آپ کے سامنے ابھی طریقے میں آئے گا کہ حج شروع ہوا 8 کو، 9 ذی الحجہ کو آپ نے جانا ہوگا میدان عرفات. یاد رکھیں یہ حج کا سب سے بڑا دن اور بڑا رکن ہے. حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج العرفہ، فرمایا حج وہ عرفہ کا نام ہے، جس نے میدان عرفات میں وقوف کر لیا اس کا حج ہو گیا. تو وقوف عرفہ، میدان عرفات میں کچھ دیر ٹہر جانا، گزار لینا، یہ کہلاتا ہے وقوف عرفہ. یہ بھی فرض ہے. اور تیسرا فرض ہے طواف زیارت. یہ جب آپ ابھی ترتیب پڑھیں گے کہ 10 ذی الحجہ کو جب آپ منی آئیں گے اور آپ رمی کر کے، قربانی کر کے، حلق کر کے فارغ ہوں گے، تو جو فرض آپ کی طرف متوجہ ہوگا وہ ہوگا طواف زیارت کا. طواف کا طریقہ آپ نے سیکھ لیا ہے، 2 رکعت نفل آپ کے ذہن میں آ گئے، سعی کا طریقہ آپ کو معلوم ہو گیا، وہی طواف زیارت کا طریقہ ہوگا. تو حج کے کل فرائض کتنے ہیں؟ 3: احرام، وقوف عرفہ اور طواف زیارت. فرض کا مطلب کیا ہے کہ اگر ان 3 میں سے کوئی ایک بھی رہ گیا تو آپ کا حج نہیں ہوا. لہذا اگر کوئی کہے کہ میں احرام کے بغیر جاؤں اور باقی سارے ارکان کر لوں، حج نہیں ہوا. یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ نہیں کیا، حج نہیں ہوا. یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ نہیں کیا، تو حج نہیں ہوا. اور یاد رکھیں نہ اس کی تلافی پھر انسان کسی دم اس سے بھی نہیں ہو سکتی. آپ کا حج ادا نہیں ہوا، آئندہ پھر جانا پڑے گا. یہ تو ہو گئے حج کے 3 فرائض. جی، دوسری چیز ہوتی ہے واجبات. حج میں کل واجب چیزیں کتنی ہیں؟ 6 چیزیں. نمبر 1 سعی، نمبر 2 وقوف مزدلفہ، نمبر 3 رمی جمار، نمبر 4 قربانی برائے قارن و متمتع، نمبر 5 حلق یا قصر، اور نمبر 6 طواف وداع. یہ 6 چیزیں حج کے واجبات میں سے. اب دیکھیں فرق سمجھیں، فرض اور واجب میں کیا فرق ہے. ایک آسان مثال دوں، آپ سمجھ جائیں گے. ہم نے ابھی نماز پڑھی نا، نماز کے فرائض بھی ہیں، نماز کے واجبات بھی ہیں. اگر کوئی مسلمان نماز کے فرائض میں سے ایک بھی فرض چھوڑ دے تو اس کی نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی. اور اگر نماز کے واجبات میں سے کوئی واجب چھوڑ دیا تو اس کے لیے ایک گنجائش باقی ہے کہ یہ کیا کر سکتا ہے؟ آخر میں سجدہ سہو کر لے. سجدہ سہو کر لے تو اس کی نماز بچ جائے گی. معلوم ہوا کہ فرض رہ جائے تو اس کی تلافی کی کوئی صورت نہیں، واجب رہ جائے تو اس کی تلافی کے لیے اللہ پاک کوئی نہ کوئی راستہ بتا دیتے ہیں. حج کے فرائض میں سے اگر کوئی 3 فرائض میں سے کوئی فرض رہ گیا تو حج ادا نہیں ہوا. ان 6 واجبات میں سے اگر کوئی واجب رہ گیا کسی حاجی صاحب سے تو اس کی تلافی ممکن ہے کہ وہ کیا کرے گا؟ ایک دم دے دے گا. دم کیا ہے؟ کہ ایک بکرا یا ایک دمبا وہ حدود حرم کے اندر ذبح کر لے یا اس کی قیمت دے دے تاکہ کوئی اس کی طرف سے ذبح کر لے. ایک بکرا یا ایک دمبا یا ایک بڑے جانور کا 7واں حصہ، جیسے گائے میں 7 حصے ہیں، اونٹ میں 7 حصے ہیں، تو دم دے دے گا تو واجب کی تلافی ہو جائے گی. تو حج کے واجبات ہیں 6. سعی، اس کا طریقہ کل آپ کے سامنے آیا. سعی کا عمل کہاں ہوتا ہے؟ صفا مروہ کے اندر. وقوف مزدلفہ، جیسے وقوف عرفہ کی بات آئی، اسی طرح ایک میدان ہے جس کو مزدلفہ کہتے ہیں، کھلا میدان. اس مزدلفہ میں حجاج کو صرف رات گزارنی ہوتی ہے. رات گزارنی ہے، صبح فجر پڑھنی ہے، فجر کے بعد دعا کر کے نکل جانا ہے. اس عمل کو کہتے ہیں وقوف مزدلفہ. رمی الجمار، یہ کہتے ہیں جمرات، ہمارے ہاں کہتے ہیں شیطان کو کنکر مارنا. تو 3 دن 10 11 12 ان 3 دنوں میں شیاطین کو کنکر مارے جاتے ہیں، جس کو رمی الجمار کہتے ہیں. یہ واجب ہے. قربانی کیا مطلب؟ قارن اور متمتع. اگر کسی نے حج قران کی نیت کی یا کسی نے حج تمتع کی، جس پر ہماری بات چل رہی ہے، تقریباً جانے والے حضرات چونکہ حج تمتع کرتے ہیں ان کے لیے بھی ایک قربانی ہوتی ہے، لیکن اس کو کہتے ہیں دم شکر. یہ بات یاد رکھیں
اس قربانی کا تعلق ہماری اس قربانی سے نہیں جو ہم اپنے ملک میں عید الاضحیٰ میں کرتے ہیں. وہ الگ قربانی ہے، یہ الگ قربانی ہے، وہ الگ مسئلہ ہے. یہ دم شکر کی قربانی ہوتی ہے. جب آپ حج کریں گے تو بطور شکر کے قربانی کریں گے، یہ واجب ہے. پانچواں عمل حلق یا قصر، یہ واجب ہے. اور چھٹا عمل طواف وداع. جب حجاج کرام اپنے ملک واپس آنے کا وقت قریب ہوتا ہے تو جا کر ایک طواف کر کے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، اس کو کہتے ہیں طواف وداع. تو حج کے کل واجبات کتنے ہو گئے؟ 6 واجبات. ٹھیک ہے، چلیں. اب حج کا طریقہ شروع ہو رہا ہے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ حج شروع ہوتا ہے کس اسلامی تاریخ کو؟ 8 کو. سمجھ گئے؟ 8 کو شروع ہوگا اور ختم کس تاریخ کو ہوگا؟ 12 کو. 13واں دن کیا ہوگا؟ اختیاری ہوگا. اب دیکھیں یہ ایک خاکہ ہے، آگے تفصیل آ رہی ہے. حج کا پہلا دن 8 ذی الحجہ. اچھا، اس تاریخ کو آپ کہاں پر موجود ہیں؟ کس شہر میں ہے؟ مکہ میں ہیں. آپ مکہ سے، حج کا آغاز مکہ سے ہوگا، آپ مکہ میں ہیں. 8 ذی الحجہ کو کیا ہوگا؟ مینا روانگی ہوگی. مکہ سے مینا روانگی. سمجھدار ساتھی مینا کا ایک نقشہ لے لیتے ہیں، یا گروپ لیڈر ہوتے ہیں وہ لے لیتے ہیں. جگہ کی پہچان اور مصروفیات. مینا میں آپ کو خیمہ دیا جائے گا، ایک پورا شہر آباد ہو جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے لاکھوں افراد موومنٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک وقت میں، 35-40 لاکھ. تو اب اپنی جگہ کی پہچان رکھنا، اس کے لیے تھوڑی سی سمجھداری کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ کو نمبر دیے جائیں گے، کارڈ دیے جائیں گے، مکتب نمبر ہوں گے. یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیں، پھر کبھی پریشانی نہیں ہو. اور مینا میں کرنا کیا ہے ہمیں، یہ آپ کے سامنے آئے گا. دوسرا دن ہے 9 ذی الحجہ. اس دن ہم مینا چھوڑ کر کہاں چلے جائیں گے؟ عرفات روانگی ہوگی. اب عرفات کا نقشہ، عرفات میں جگہ کی پہچان اور مصروفیات کرنا کیا ہے. نمبر 3، حج کی تیسری رات، یہی والی رات جو 9 ذی الحجہ ہم عرفات پہنچے تھے نا، مغرب میں ہم نکل جائیں گے مزدلفہ کے لیے. یہ 10 ذی الحجہ کی رات ہے، مزدلفہ واپسی ہوگی. یہاں کی مصروفیات کیا ہوگی؟ حج کا تیسرا دن 10 ذی الحجہ مینا واپس آ جائیں گے. مینا کی مصروفیات کیا ہوں گی؟ جی. حج کا چوتھا دن 11 ذی الحجہ مینا میں مصروفیات کیا ہوں گی؟ حج کا 5واں دن 12 ذی الحجہ مینا میں مصروفیات کیا ہوں گی؟ حج کا چھٹا دن 13 ذی الحجہ، یہ لازمی نہیں بلکہ اختیاری ہے، یہ بھی مینا میں، اور اس کی مصروفیات کیا ہوں گی؟ اور 8ویں بات، حج کے بعد طواف وداع کی ادائیگی. آپ کے سامنے حج کے ان ایام میں 3 جگہوں کے نام آئے: مینا، عرفات اور مزدلفہ. مینا، عرفات اور مزدلفہ. روانگی ہم نے کہاں سے کی تھی؟ مکہ سے. مکہ سے سب سے پہلے کہاں پہنچے؟ مینا. مینا سے نکل کے کہاں گئے؟ عرفات. عرفات سے نکل کے کہاں آئے؟ مزدلفہ. مزدلفہ سے نکل کے واپس کہاں آ گئے؟ مینا. سب سے زیادہ اگر آپ نے غور کیا ہو تو ان 5 یا 6 دنوں میں سب سے زیادہ نام کس جگہ کا آیا؟ مینا کا آیا، اس لیے کہ مصروفیات سب سے زیادہ یہاں کی. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں، 8 ذی الحجہ کی صبح ہو گئی. آپ نے فجر کی نماز مکہ میں پڑھ لی. فجر کہاں پڑھ لی؟ مکہ. مسجد حرام میں پڑھ لے نماز فجر کی تسلی کے ساتھ. اور فجر پڑھ کر ہم نکل جائیں گے کہاں کے لیے؟ مینا کے لیے نکلنا ہے. پوری ترتیب ہوتی ہے، گروپ ہوتے ہیں. اور یاد رکھیں کہ حج کے سفر میں کوشش کریں اپنے گروپ سے الگ مت ہوں. وہ جو پرانے ہم اپنے بڑوں سے سنتے تھے نا کہ میں نے پیدل حج کیا اور میں ایسا گیا، یہ وہ وقت نہیں ہے. وہ ہزاروں میں لوگ ہوتے تھے یا 1-1.5 لاکھ. اب 40-50 لاکھ کا مجمع آ رہا ہے جا رہا ہے، جگہ اتنی ہے. اور دوسری بات یہ کہ وہ طاقتور لوگ تھے، ہمتیں تھی، ساری کمزوریاں جڑی ہوئی ہیں، بیماریاں لگی ہوئی ہیں. اس لیے کبھی جذبات میں آ کر پیدل حج کا، اکیلے حج کا، گروپ سے الگ ہونے کا یہ فیصلہ بہت سوچ سمجھ کے کریں. اگر آپ کر سکتے ہیں ٹھیک، ورنہ سمجھداری یہ کہ انسان اپنی جماعت سے، اپنے امیر کے ساتھ، اپنی ترتیب کے ساتھ گاڑیوں میں بیٹھ کے حج کرے. ہاں جہاں بہت مشکل ہو جائے گا، آگے بات آئے گی، وہاں پیدل چلے جائیں، لیکن اپنے آپ کو تھکائے نہیں. تو فجر پڑھ لیں گے، آپ کے ہوٹل، آپ کی گاڑیاں آ جائیں گی، آپ کو وقت دے دیا جائے گا.
وقت کی پابندی حج کے سفر میں بنیاد ہے. بہت سارے ساتھیوں، ایک ساتھی نہیں آئے نا، آپ کی وجہ سے پوری جماعت رکی ہوئی ہوگی، اس لیے کہ معلم کا معاملہ ہوتا ہے. آپ کے امیر ایک قدم نہیں اٹھا سکتے اگر ایک حاجی صاحب آگے پیچھے ہوئے. لہذا بعض ساتھی کہ میں تو طواف کر رہا تھا، میں نفل پڑھ رہا تھا، سارا گروپ پریشان. لہذا جو وقت دے دے کہ بھئی 8 بجے ہوٹل کے باہر آ جائیں تو آپ پہنچ جائیں وہاں پہ. فجر پڑھ کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ گاڑیوں میں منا کے لیے نکل گئے. آپ فجر آپ نے پڑھ لی جی، یہ منا آپ پہنچ گئے. بالکل راستے ایسے ترتیب پہ بنا لیے گئے کہ اگر رش نہ ہو، ہجوم نہ ہو، ٹریفک جیم نہ ہو، 10 15 20 منٹ میں انسان بآسانی مکہ سے منا پہنچ جاتا ہے. پیدل جانے والوں کے لیے سرنگیں بنائی گئی ہے، وہ بھی 45 50 منٹ میں بآسانی پہنچ جاتے ہیں، کوئی دور نہیں ہے. آپ منا پہنچ گئے. یہ دیکھیں یہ خیمے آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ خیموں کا ایک جال بچھا ہوا ہے پورا. منا کے اندر یہ مسجد ہے، مسجد خیف، یہ منا کی مسجد ہے. آپ کا خیمہ اس پوری جگہ پہ کہیں بھی ہو سکتا ہے، بہت پیچھے بھی ہو سکتا ہے، قریب بھی ہو سکتا ہے. آپ کو نمبر دے دیے جائیں گے، اپنے گروپ کے ساتھ آپ اپنے خیمے میں چلے گئے. اب منا پہنچنے کے بعد منا میں کیا کرنا ہے جی دیکھیں. 8 ذی الحجہ کی فجر آپ نے کہاں پڑھی تھی؟ مکہ میں، مسجد حرام میں. فجر کے بعد آپ منا پہنچ جائیں گے، بہت جلدی پہنچ گئے، 10 بجے 9 بجے 11 بجے پہنچ گئے. خیمے میں سامان رکھ دیں، آرام کر لیں. کرنا کیا ہے؟ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ کتنی نمازیں ہو گئی؟ 4. یہ نمازیں اپنے خیمے میں جماعت کے ساتھ پڑھنی ہیں. رات بھی منا میں گزارے، 9 ذی الحجہ کی فجر بھی منا میں ہی پڑھ لیں. یہ کتنی نمازیں ہو گئی؟ 5 نمازیں. 8 ذی الحجہ کی 4 نمازیں اور 9 ذی الحجہ کی کون سی نماز؟ فجر کی. یہ آپ نے کہاں پہ پڑھ لی؟ منا میں، اپنے خیمے میں امام کے پیچھے پڑھ لی. منا میں یہ ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا مشکل بات اس میں آئی ہے؟ یہ نماز ہم نے یہاں بھی پڑھنی ہے، ہر مسلمان نے جماعت سے پڑھنی ہے. منا میں صرف اپنے خیمے میں جماعت سے نماز پڑھنی. اس میں کون سا ایسا کام ہے جو ہم پہ بوجھ بن رہا ہے؟ ہاں، انسان معمولات، تلاوت ہے، تسبیحات ہے، وظائف ہے، اگر آپ کے پاس علماء ہیں، ان کے بیانات ہیں، اس میں جڑیں. نہیں تھک گئے آرام کریں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے مجھے سیکھنا پڑے، بھاگنا پڑے، کچھ بھی نہیں. نارمل آپ اپنے احرام میں ہیں اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں. رات کو تہجد لازمی پڑھیں، یہ موقع ہوتا ہے. فجر کی نماز آپ نے منا کے اندر پڑھ لی. 8 کو ہم روانہ ہوئے تھے اور اب منا میں کون سی تاریخ ہو گئی؟ 9 تاریخ ہو گئی جی. یہ دیکھیں، یہ منا کی ایک تصویر، یہ سمجھانے کے لیے آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ دیکھیں، یہ خیموں پر مکتب نمبر وغیرہ لکھے ہوتے ہیں آسانی کے لیے. آپ کو ایک کارڈ دیے جائیں گے، ہاتھ سے باندھنے والے کڑے ہوں گے، بیلٹ ہوں گے، اس پہ آپ کا نمبر ہوگا کہ مکتب نمبر یہ ہے، خیمہ نمبر یہ ہے. خدا نخواستہ کوئی آگے پیچھے ہوا، مستورات کو سمجھا دیں کہ کچھ بھی ہو جائے. جو خدمت پہ معمور شرطے ہوتے ہیں، جو فوجی ہوتے ہیں، ان کو اپنا کڑا دکھائے، وہ کارڈ دیکھ کر آپ کو کہیں گے یہاں چلے جائیں، وہاں. بالکل آسانی. یہ چیزیں آسانی کے لیے ہوتی ہیں. یہ انتظامی معاملات کو بہت سمجھیں، اس سے حج کا سفر آسان رہے گا جی. ختم جی. اب 9 ذی الحجہ کی فجر ہم نے کہاں پڑھ لی تھی دوستو؟ منا میں. ٹھیک ہے. اب اصل دن حج کا آج آیا ہے 9 ذی الحجہ، ذہن میں رہے. فجر پڑھنے کے بعد اب منا سے روانہ ہو جائیں گے سارے حاجی. اور اب منا سے جانا ہے کہاں کے لیے؟ عرفات. منا بھی ایک میدان ہے، عرفات بھی ایک میدان ہے. منا سے عرفات تقریباً 6 میل کا فاصلہ ہے. اس میں بھی گاڑیاں، بسیں ہوتی ہے، اس میں آرام سے بیٹھ جائیں اور بس میں بیٹھ کے چلے جائیں. نوجوان ساتھی ہیں، پہلے کیا ہوا ہے، ترتیب پتہ ہے، پیدل جا سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں جماعت سے جڑے رہیں. منا سے آپ نکل کے عرفات پہنچ جائیں گے. عام طور پہ انسان 1 گھنٹے میں، پون گھنٹے میں، 1.5 گھنٹے میں عرفات بھی پہنچ جاتا ہے. یہ حج کا اصل دن اور اصل رکن ہے. اس دن ہم کو وقوف عرفہ کرنا ہے. اور یاد رکھیں، وقوف عرفہ کا وقت شروع ہوتا ہے
9 ذی الحجہ کے زوال سے، زوال کا وقت ظہر سے تھوڑا پہلے ہوتا ہے، تو آپ بآسانی پہلے پہنچ جائیں گے عرفات کے اندر۔ اب عرفات پہنچ کر آپ کو خیمے دیے جائیں گے، لیکن ایک بات ذہن میں رہے، جیسے جیسے حج کا سفر آگے جائے گا تو اس طرح آپ کی رہائش کمزور ہوتی چلی جائے گی، چونکہ مینا میں زیادہ وقت گزارنا ہے تو اقامت گاہیں اچھی بنی ہیں۔ عرفات میں آدھا دن ہے تو خیمے ہیں لیکن اتنی آرام کی جگہ نہیں ہے، اب اس میں پریشان ہونا یا گروپ سے لڑنا کہ جی بستر ایسا ہے، بیت الخلاء ایسا ہے، یہ بہت چھوٹی باتیں ہوتی، حج کے سفر میں یہ نہیں کرنے چاہیے۔ آپ عرفات پہنچ گئے، اب عرفات میں کیا کرنا ہے، یہ اہم بات ہے۔ عرفات میں ظہر اور عصر ایک وقت میں پڑھنا اگر امام حج مل جائے، ورنہ یعنی اگر امام نہ ملے تو ظہر اور عصر اپنے اپنے وقت میں خیمے میں جماعت سے پڑھنا۔ یہاں بات سمجھیں، ایک امام ہوتے ہیں جن کو امام الحج کہتے ہیں، جو سعودی گورنمنٹ کی طرف سے آتے ہیں ہر سال، وہ امیر الحج یا امام الحج کہلاتے ہیں۔ یہ امام الحج میدان عرفات آ کے ایک خطبہ دیتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں لوگ خطبہ سنتے ہیں مختلف طریقوں سے کہ بھئی حج کا خطبہ آ رہا ہے، حج کا خطبہ سنتے ہیں، یہ امام الحج ہوتے ہیں۔ یہ امام الحج میدان عرفات آتے ہیں، یہاں بڑی مسجد ہے ابھی آ جائے گی جس کو مسجد نمرہ کہتے ہیں، نمرہ، یہاں وہ خطبہ ارشاد دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ ظہر اور عصر دونوں نمازیں ایک وقت میں یعنی ظہر کے وقت میں پڑھا دیتے ہیں۔ حالانکہ ہر نماز کا وقت مقرر ہے، لیکن یاد رکھیں کہ 2 موقع اس دین اسلام میں ایسے ہیں جس میں نمازوں کے وقت کو آگے کیا گیا، دوسرے وقت میں پیچھے کیا گیا۔ ایک ہے عرفات میں ظہر اور عصر دونوں نمازیں، وہ کون سے وقت میں پڑھی جائے گی؟ ظہر میں، تو نماز آگے کر دی گئی نا۔ اچھا، اور ابھی آگے آ جائے گا۔ دوسرا ہے مزدلفہ میں، وہاں مغرب اور عشاء دونوں نمازیں پڑھی جائیں گی، کس وقت میں؟ عشاء کے وقت میں، وہاں پیچھے کر دی گئی۔ لیکن فرق یہ ہے کہ میدان عرفات میں ظہر اور عصر ایک وقت میں پڑھی جائے گی، بشرطے کہ آپ کو امام الحج مل جائے، آپ مسجد نمیرہ تک پہنچ جائے، اور ایسا بہت مشکل ہے اس زمانے میں، اور اس کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے، الا یہ کہ کوئی اکیلا ہو یا تندرست ہو، ورنہ آپ اپنے خیمے میں رہیں، اپنی ترتیب پر چلیں۔ اگر کسی کو امام الحج مل جائے، ان کے پیچھے جماعت کا موقع مل جائے، تو وہ تو ظہر اور عصر ان کے پیچھے ایک وقت میں پڑھ کے فارغ ہوگا، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو ظہر اور عصر اپنے اپنے وقت میں اپنے خیمے میں جماعت سے، جو آپ کے خیمے میں آپ کے امام صاحب ہوں گے وہ آپ کو پڑھا دیں گے، ظہر کے وقت میں، پھر عصر کے وقت میں پڑھا دی جائے گی۔ سمجھ گئے؟ یہ میدان عرفات میں ہے۔ اب عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز ہمیں پڑھنی ہے، یہ بھی کوئی مشکل کام نہیں۔ اب کیا کرنا ہے؟ ظہر کے بعد سے وقوف کا آغاز ہوگا، لہذا خوب دعائیں مانگنی ہے۔ یہ عرفات کا اصل کام یہ ہے دوستو۔ میدان عرفات میں حاجی نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ وقوف کا لفظ آپ سنیں گے بھی، کتابوں میں پڑھیں گے بھی، وقوف کے معنی ہوتے ہیں کھڑا ہونا، کھڑا ہونا۔ چونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں کھڑے ہو کر دعا مانگی، اس لیے اس عمل کو وقوف عرفہ کہا گیا۔ لیکن یاد رکھیں، کھڑے ہو کر دعا مانگنا ضروری نہیں، مستحب ہے، لہذا اگر انسان تھک جائے تو پھر بیٹھ کے دعا کر لیں، بلکہ علماء نے لکھا بیٹھ کے تھک جائے تو پھر لیٹ جائے، ذکر کرتا رہے، اپنے آپ کو بوجھ میں نہ ڈالیں۔ کچھ دیر کھڑے ہو کر قبلہ رخ ہو کے دعا کر لیں، پھر بیٹھ کے کر لیں، پھر بستر پہ آ کے بیٹھ جائے، لیٹنا چاہیں تو لیٹ بھی جائے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن یہ اصل دن ہے حج کا جس میں اللہ سے دعائیں مانگنی، اور زبردست قبولیت کا دن ہے، اس میں اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ شیطان اپنے سر میں مٹی ڈالتا ہے اور کہتا ہے ساری محنت سال کی ایک لمحے میں ضائع ہو گئی۔ اللہ پاک اتنا معاف کرتے ہیں اپنے بندوں کو، تو اس میں انسان اللہ پاک سے خوب رو رو کر، عاجزی سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میدان عرفات میں جو وقوف فرمایا، حدیث میں آتا ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ نے وقوف فرمایا، ظہر کی نماز ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھی،
اور پھر جب آپ کھڑے ہو کر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس وقت سے لے کر مغرب تک آپ نے کھڑے ہو کر امت کے لیے دعا مانگی. کتنے گھنٹے آپ کھڑے رہے ہیں اندازہ لگائے, اور امت کے لیے مانگا ہے آپ نے. تو یہ بہت دعا کی قبولیت کا وقت ہے, اس میں انسان وقت کو ضائع نہ کرے. ظہر آپ نے پڑھ لی, دعا میں لگ جائے. عصر پڑھ لی, دعا میں لگ جائے. اگر آپ کے ساتھ ذمہ دار لوگ ہیں, علماء ہیں, اجتماعی دعا کا نظم بنے, اجتماعی دعا آخر میں کریں. اور علماء نے لکھا کہ دوران دعا بار بار تلبیہ پڑھتے رہیں. تلبیہ جانتے ہیں نا, لبیک اللہم لبیک, یہ پڑھ کے پھر دعا کریں, پھر تلبیہ بیچ میں پڑھیں, بار بار اس طرح کرتا رہے. تو یہ بہرحال بہت اہم ترین جگہ ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ, میرا جو امتی عرفات آ جائے اور آپ سے مغفرت کی دعا کر لے تو آپ ان کو بخش دیجیے. اور پھر آگے فرمایا, اور اے اللہ اگر میرا امتی کسی اور کے لیے مغفرت کی دعا کرے تو اس کو بھی بخش دیجیے. تو اس لیے جانے والے حضرات اس چیز کو ذہن میں رکھیں, مغفرت کی دعائیں کریں. جی, یہ میدان عرفات جانے کے راستے ہیں, یہ بورڈ لگے ہوتے ہیں, اس کی طرف انسان توجہ دے. کیوں؟ اس لیے کہ وقوف عرفہ فرض ہے اور میدان عرفات کی حدود ہے. بعض دفعہ انسان کیا ہوتا ہے, لوگ راستے میں بیٹھ گئے, نے کہا چلو یار ان کے پیچھے چادر بچھا دو. وہ عرفات کی حد ہی نہیں ہے. اس میں بہت خیال رکھیں کہ آپ عرفات کی حد میں اندر چلے جائیں, پھر اندر آپ اپنے خیمے میں بیٹھے جہاں بیٹھیں, لیکن حد کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. اس لیے یہ بورڈ لگے ہوتے ہیں نشاندہی کے. جی, 9 ذی الحجہ کے دن عرفات کا ایک عجیب عمل حدیث میں آتا ہے. جانے والے حضرات خاص توجہ سے سنیں. ایک عجیب عمل میدان عرفات کا ہے. 100 مرتبہ سورہ اخلاص. کون سی صورت ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یہ کتنی مرتبہ پڑھیں؟ 100 مرتبہ. کافی وقت ہوتا ہے. پھر نمبر 2, 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ بھی کتنی مرتبہ پڑھ لیں؟ 100 مرتبہ. نمبر 3, 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. سب سے بہتر یہ کہ درود ابراہیمی جو نماز والا درود شریف ہے وہ پڑھ لیں. یہ کل کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3. 100 مرتبہ سورہ اخلاص, 100 مرتبہ یہ کلمہ, 100 مرتبہ درود شریف. یہ پڑھ لے حاجی. اس کی برکت اور فضیلت کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو حاجی میدان عرفات میں یہ تینوں کلمات 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ پاک فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ اگر یہ حاجی سب میدان عرفات والوں کی بخشش کی دعا یہ ایک حاجی کرے گا, میں سب کو بخش دوں. اتنا بڑا عمل, اتنا آسان عمل ہے. اس لیے میں بار بار عرض کر رہا ہوں, توجہ کے ساتھ یہ سفر کرنا ہے, وقت ضائع نہ ہو, سیکھ کر جائیں اور علماء سے جڑے رہیں. تو یہ عرفات میں یہ عمل کچھ وقت نکال کر لازماً ہر جانے والے ساتھی اس کا اہتمام کرے, مرد حضرات بھی, مستورات بھی. جی, یہ میدان عرفات کی مسجد نمیرہ جو ابھی بات آئی کہ یہاں پہ امام الحج آ کے خطبہ دیتے ہیں, بہت بڑی مسجد ہے, لیکن اس دن نظر بھی نہیں آئے گی آپ کو. اتنے احرام ہوتے ہیں کہ ہر چیز سفید ہوتی, محسوس بھی نہیں ہوتا. تو یہ ہے مسجد نمیرہ میدان عرفات کی, جس میں امام الحج آ کے ظہر اور عصر کو ظہر کے وقت میں پڑھا لیتے ہیں, پھر خطبہ بھی دیتے ہیں. جی, اچھا اب سنیں. وقوف عرفہ ہو گیا, آپ نے ظہر کی نماز پڑھ لی, عصر کی نماز پڑھ لی, دعا کر لی. کب تک؟ جب تک مغرب کا وقت نہ ہو جائے. کون سا وقت؟ مغرب کا. تاریخ کون سی چل رہی ہے؟ 9 ذی الحجہ. ذہن میں رکھیں, 9 ذی الحجہ ہو گئی, مغرب کا وقت ہو گیا. اب اللہ پاک کی شان دیکھیں, مغرب کے لیے عام طور پہ حکم کیا ہے کہ جیسے ہی مغرب کا وقت ہو تو اذان کے بعد فوراً نماز پڑھی جائے. لیکن 9 ذی الحجہ کو حجاج کے لیے الگ حکم ہے. غروب جیسے ہی ہوا, آپ میدان عرفات میں تھے, دعا ختم کر دیں, غروب ہوتے ہی مغرب پڑھے بغیر
مغرب نہیں پڑھنی میدان عرفات میں، مغرب چھوڑ کر کہاں کے لیے نکل جائیں؟ مزدلفہ کے لیے۔ اللہ کا حکم ہے، ویسے حکم یہ کہ مغرب میں جلدی کرو، لیکن عرفات میں حکم یہ کہ مغرب چھوڑ دو، یہاں نہیں پڑھنی ہے۔ مغرب چھوڑ دیں اور میدان عرفات سے کہاں کے لیے نکل جائیں؟ مزدلفہ۔ اس میں بھی گاڑیوں کا نظم ہوگا، چونکہ فاصلہ کافی ہے، ترتیب کے ساتھ بیٹھ جائیں، اور چونکہ مغرب کا وقت ہو رہا ہوگا آپ گاڑیوں میں بیٹھ جائیں، مغرب کی کوئی ٹینشن نہ لیں، وہ جا کر ہم نے مزدلفہ میں پڑھنی ہے۔ لہذا جب آپ مزدلفہ پہنچ جائیں گے، اس پہنچنے میں کبھی انسان جلدی پہنچ جاتا ہے، کبھی دیر سے، آپ پہنچیں گے تو اتنی بات تقریباً طے ہے کہ مغرب کا وقت نکل چکا ہوگا، عشاء کا وقت داخل ہو چکا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی پریشان نہ ہو کہ 10 بج گئے، 11 بج گئے، 12 بج گئے، رات کو آپ مزدلفہ پہنچ جائیں گے۔ جب مزدلفہ پہنچ جائیں گے تو منی میں آپ کو خیمہ دیا گیا، عرفات میں دیا گیا، مزدلفہ میں خیمے نہیں، کھلے آسمان کے نیچے رات گزارنی ہے، صرف ایک رات ہے، بڑی عجیب رات ہے، اللہ کی رحمت والی رات ہے۔ تو مزدلفہ پہنچ جائیں گے، سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ فکر کرنی ہے مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑھیں گے مزدلفہ میں جماعت سے۔ اچھا، یہاں پر امام الحج کا مسئلہ نہیں ہے۔ عرفات میں تو آپ نے سنا نا کہ ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھے گا کون؟ جس کو حج کا امام مل جائے۔ لیکن مزدلفہ میں امام الحج نہیں ہوں گے، بس جو بھی ساتھی پہنچ گئے، 8 ساتھی، 10 ساتھی، 12 ساتھی، آپ کا گروپ ایک ساتھ وضو کر کے تسلی کے ساتھ اپنی جگہ بنا لے، صفے بچھا دے، چٹائیاں بچھا دے، اور مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ، یعنی پہلے مغرب کی 3 رکعتیں پڑھیں گے اور پھر عشاء کی 4 رکعتیں اگر آپ مقیم بن چکے ہیں، ورنہ اگر آپ مسافر ہیں تو آپ کو 2 رکعتیں پڑھنی ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، وہ آپ کو وہاں کی ترتیب پہ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو مغرب کی 3 رکعتیں پہلے پڑھ لیں، اور اس کے بعد عشاء کی 2 رکعتیں اگر آپ مسافر کی حالت میں ہیں، ورنہ 4 رکعتیں اگر آپ مقیم بن چکے ہیں، یہ پڑھنی ہے۔ اچھا، مغرب اور عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں ادا ہو رہی ہے، ایک اذان دی جائے گی، ایک اذان اور ایک اقامت۔ حالانکہ نمازیں کتنی ہیں؟ 2، لیکن اذان کتنی دی جائے گی؟ ایک اذان، ایک اقامت۔ پہلے مغرب کی نماز 3 رکعت پڑھ کے امام سلام پھیر دیں گے، پھر فوراً کھڑے ہو جائیں گے، عشاء کی نماز کھڑی کر کے عشاء کا سلام پھیر دیں گے۔ رہ گئی مغرب کی سنتیں، عشاء کی سنتیں اور وتر۔ جب عشاء کی فرض ہو جائے اس کے بعد تسلی کے ساتھ مغرب کی 2 سنتیں پڑھ لیں، پھر عشاء کی 2 سنتیں اور وتر پڑھ لیں، اور اب آپ بالکل فارغ ہو گئے نماز سے۔ اب اگر آپ کھانا کھائیں، وظائف پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، کچھ دیر آرام کرنا چاہیں، کر سکتے ہیں۔ اس جگہ پر آپ ابھی تک آپ دیکھتے ہوئے آئے ہیں کہ مکہ سے آپ منی آئے، منی سے عرفات آئے، عرفات سے مزدلفہ آئے، ہے نا؟ اس اتنے لمبے سفر میں سوائے نماز اور دعا کے کیا کسی تیسری چیز کا ذکر آیا؟ حج کہاں مشکل ہے؟ نماز پڑھنی ہے، دعا کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، دعا کرنی ہے، کوئی مشکل کام نہیں۔ آپ مزدلفہ پہنچ گئے، ٹھیک ہے، جماعت سے نماز آپ نے پڑھ لی، اب کیا کرنا ہے؟ یہ رات مزدلفہ میں کھلے آسمان کے نیچے گزارنی ہے، عبادت کا اہتمام کریں۔ ایسا نہ ہو کہ پوری رات آرام میں ہی گزر گئی، آرام کرنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے مزدلفہ کی رات آرام فرمایا ہے، اس لیے علماء نے لکھا کہ کچھ دیر کے لیے انسان لیٹ جائے سنت کی نیت سے، تاکہ وہ سنت بھی حاصل ہو۔ ایک اہم کام اس رات کو کرنا ہے، بعض دفعہ حاجی اس چیز کو بھول جاتے ہیں، پھر پریشانی ہوگی۔ وہ کیا کرنا ہے؟ مزدلفہ کی اس رات میں رمی کے لیے کنکر جمع کرنے، چھوٹے چھوٹے پتھر، اس لیے کہ کل اگلے دن 10 تاریخ کو شیطانوں کی رمی کا عمل شروع ہوگا۔ یہ کنکر ہم نے جمع کرنے ہیں کہاں پر؟ مزدلفہ میں۔ یہ یاد رکھیں، اپنے ساتھ چھوٹی ایک تھیلی رکھیں گے، کپڑوں کی تھیلیاں آپ کو مل جائیں گی، وہ دے دیتے ہیں، وہ رکھیں محفوظ۔ کم از کم کتنے پتھر جمع کرنے؟ 70 پتھر۔ کم زیادہ لے لیں تو اچھا ہے، اس لیے کہ رمی کرتے ہوئے اکثر ہاتھ پہ آگے پیچھے لگ جاتا ہے، ٹکرا جاتا ہے، آپ کا اٹھایا ہوا پتھر گر گیا ہاتھ سے۔ تو اب اگر آپ بالکل بہک گئے ہیں کہ ترتیب سے پتھر لے کر، تو اب وہ تو کم ہو جائیں گے یہاں پہ، تو اس لیے احتیاطاً کچھ زیادہ پتھر لے لیں، 80 لے لیں، 90 لے لیں، ایک 10-15 اوپر۔
لیکن کم از کم 70 پتھر لے لیں. میں اس کی وجہ آپ سے ابھی یہیں عرض کر دیتا ہوں کہ 70 کا ڈیجٹ کیوں رکھا گیا. دیکھیے مینا کے اندر جو جمرات، جو شیطان کی علامات ہے، وہ کل کتنی ہے؟ 3 ہے. جمرہ صغرا، جمرہ وسطی، جمرہ عقبہ. ہم کہتے ہیں چھوٹا شیطان، درمیانہ شیطان، بڑا شیطان. ٹھیک ہے. پہلے دن جو 10 تاریخ کی بات ابھی آ رہی ہے، پہلے دن صرف ایک شیطان کو 7 کنکر مارنے ہوتے ہیں 10 تاریخ کو. 11 کو تینوں کو 7 پتھر مارنے ہیں. اب بتائیں کل کتنے ہو گئے؟ پہلے دن 7 تھے، دوسرے دن 21، تو کتنے ہو گئے؟ 28. تیسرے دن 12 تاریخ کو پھر 7 پتھر مارنے، تو 28 اور 21 کتنے ہو گئے؟ 49 ہو گئے. یہ 49 پتھر ہو گئے. اب اگر کسی کا ارادہ ہے، جو ہم نے کہا نا کہ 13 اختیاری ہے، کہ میں 13 کو رک کر پھر رمی کروں گا جو سنت ہے، تو 13 کو پھر 7 21 ہو گئے. تو 49 اور 21 کتنے ہو گئے؟ 70 ہو گئے. حساب صحیح جا رہا ہے یہاں پہ. تو 70 پتھر کم از کم جمع کر لیں، احتیاطاً اس سے زیادہ کریں. یہ رات کو اس میدان میں آپ کو بہت جگہوں پہ ایسے ڈھیر ہوتے ہیں، اس میں احتیاط سے چھوٹے پتھر، بڑے نہیں. وہاں کوئی شیطان کا سر نہیں پھوڑنا ہے ہم نے جا کے، وہ تو اللہ کا حکم ہے. اتنا چھوٹا سا پتھر، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا جب میرا امتی یہ پتھر مارتا ہے تو اس کی چیخ نکل جاتی ہے. تو چھوٹا پتھر تلاش کریں، اتنا ہو کہ جو آپ کے ہاتھ کی طاقت سے جا سکے، نہ اتنا چھوٹا ہو کہ ہوا کے زور پہ واپس آ جائے، درمیانے درجے کا. 70 پتھر آپ نے اس رات کو جمع کر لیے. یہ رات آپ نے گزار دی کہاں پر؟ مزدلفہ میں. رات گزر گئی عبادت کے اندر. اب صبح ہو گئی. اب جو صبح ہو رہی ہے دوستو، یہ کون سی تاریخ کی صبح ہوگی؟ 10 کی. 8 مینا میں گزری، 9 کی صبح مینا سے نکل کے عرفات آ گئے تھے، اور مغرب کے وقت نکل کے مزدلفہ آ گئے. رات مزدلفہ میں گزار کے اب صبح مزدلفہ میں کیا کرنا ہے؟ جی، یہ ہے مزدلفہ کا میدان. اوپر سے مزدلفہ میں جو مسجد بنی ہوئی ہے اس کا نام ہے مسجد مشعر الحرام. لیکن باقی 2 جگہوں کی طرح یہ مسجد بھی بڑی مشکل سے کبھی نظر آ جائے گی، کبھی نہیں آئے گی. یہ ہے مزدلفہ کی مسجد، مسجد مشعر الحرام. جی، 10 ذی الحجہ ہو گئی. فجر کی نماز ابتدائی وقت میں مزدلفہ میں پڑھنا. دیکھیں یہاں بھی بات سمجھ لیں. حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ فجر میں مستحب یہ ہے کہ انسان فجر کو ذرا دیر کر کے پڑھے، یعنی آخر وقت میں پڑھے. لیکن مزدلفہ میں آپ علیہ السلام نے فجر بالکل ابتدائی وقت میں، جیسے ہی فجر کا وقت داخل ہوا آپ نے آذان دلوائی، فجر کی جماعت کھڑی کی. تو حکم یہی ہے، سنت یہی ہے کہ مزدلفہ میں جو آپ کی جماعت ہو، امیر ہو، تو وہ بالکل ابتدائی وقت میں آذان دلوا دے اور امام صاحب آپ کی جماعت پڑھا دے. فجر کی نماز پڑھ کے 2 رکعت سنت، 2 فجر پڑھ کے آپ فارغ ہو گئے. ٹھیک ہے. اب مزدلفہ کا وقوف اب شروع ہوگا. یہ وقوف مزدلفہ یہ واجب ہے، اس کا عمل اب شروع ہو رہا ہے دوستوں. جیسے ہی آپ فجر سے فارغ ہو گئے اب وقوف مزدلفہ کرنا ہے. اب لوگ کہتے بھئی یہ وقوف مزدلفہ کا کیا مطلب ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں وقوف عرفہ کا کیا مطلب تھا؟ کھڑے ہو کر کے دعا کرنا، یہی مطلب تھا نا. یہی مطلب ہے مزدلفہ میں کھڑے ہو کر دعا کرنا. فجر کی نماز کے بعد قبلہ رخ ہو کر، انفرادی اجتماعی جیسے بھی ہو، قبلہ رخ ہو کر کے دعا کرنا. یہ اصل وقوف مزدلفہ ہے، اور یہ دعا بھی بڑی اہم ہے. حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے وقوف عرفہ فرمایا، پھر مزدلفہ میں آ کے وقوف مزدلفہ فرمایا. جب دعا سے فارغ ہوئے تو آپ مسکرائے. تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں مسکرائے؟ فرمایا میں نے گزشتہ کل یعنی 9 تاریخ کو عرفات میں اللہ سے بہت مانگا کہ اللہ میری امت کو بخش دے، معاف کر دے. تو اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ کی امت کے جو حقوق اللہ ہے، جو میرے حق ہوں گے، اللہ نے فرمایا اگر وہ دنیا میں توبہ کر لے گا تو میں اس کو معاف کر دوں گا. تو حقوق اللہ کہاں معاف ہو گئے تھے؟ عرفات میں. لیکن اللہ نے فرمایا کہ حقوق العباد معاف نہیں کروں گا. جب مزدلفہ آیا تو پھر میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ حقوق العباد بھی معاف کر دے میری امت کے.
تو یہاں اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ اگر آپ کے کسی امتی نے کسی بندے کا حق مارا، لیکن اگر اس نے مرنے سے پہلے پہلے توبہ کر لی، اس کی تلافی کی کوشش کر لی، تو اس کے حقوق العباد کو بھی میں معاف کر دوں گا۔ تو سارے کام تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہو چکے ہیں، تو اس لیے یہ وقوف مزدلفہ بڑا اہم ہے۔ دعا کرنی ہے، کب تک کرنی ہے؟ طلوع شمس، شمس کہتے ہیں سورج کو، سورج نکلنے سے پہلے پہلے ہم مزدلفہ چھوڑ دیں گے اور نکل جائیں گے کس کے لیے؟ مینا کے لیے۔ سورج نکلنے سے پہلے پہلے فجر مزدلفہ میں پڑھ لی، فجر کے بعد دعا کر لی، جب محسوس ہوا کہ سورج نکلنے والا ہے تو مزدلفہ کو چھوڑ دیں گے۔ اب ہم کہاں کے لیے نکل جائیں گے؟ مینا کے لیے۔ یہاں تک کی ترتیب ساتھیوں کو سمجھ میں آئی ہے؟ آ گئی سمجھ میں؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہم مکہ سے کس تاریخ کو نکلے تھے؟ 8 کو۔ کس وقت نکلے تھے؟ فجر پڑھ کے نکلے تھے۔ مینا آ کر ہم نے ظہر عصر مغرب عشاء پڑھ لی، 9 ذی الحجہ کی فجر بھی مینا میں پڑھ لی۔ فجر کے بعد کہاں کے لیے نکل گئے تھے؟ عرفات کے لیے۔ عرفات آ کر کون کون سی نماز پڑھی؟ ظہر پڑھی اور عصر پڑھی۔ اگر امام مل گئے تو دونوں ایک ساتھ، اگر امام نہیں ملے تو ظہر کے وقت میں، عصر۔ اصل کام کیا ہے؟ اللہ سے دعا مانگنا ہے۔ عرفات کے میدان کو کب چھوڑا؟ جیسے ہی 9 ذی الحجہ کی مغرب کا وقت ہوا۔ مغرب کی نماز پڑھی یا چھوڑ دی؟ چھوڑ دی۔ مغرب چھوڑ دی اور عرفات سے کہاں کے لیے نکل گئے؟ مزدلفہ کے لیے۔ مزدلفہ پہنچ کر سب سے پہلا کام کیا کیا؟ مغرب اور عشاء دونوں نمازیں ایک وقت میں پڑھی۔ کتنی اذانیں دی؟ ایک اذان۔ کتنی اقامت دی؟ ایک اقامت۔ نماز سے فارغ ہو کر کے عبادت میں رات گزاری اور کیا چیز جمع کی؟ کنکر۔ کتنے کنکر؟ کم از کم 70۔ فجر کا جب وقت ہوا تو فجر کس وقت میں مزدلفہ میں پڑھی؟ بالکل ابتدائی وقت میں۔ فجر پڑھنے کے بعد کیا کیا؟ وقوف مزدلفہ کھڑے ہو کر کے دعا کی، اور یہ کرنے کے بعد اب مینا کے لیے نکل گئے سورج نکلنے سے پہلے پہلے۔ اب مزدلفہ سے آنا ہے واپس مینا۔ اب ہمارا رابطہ عرفات سے مزدلفہ سے اب دوبارہ نہیں ہوگا۔ اب سارا معاملہ ہے کس کا؟ مینا مکہ، مینا مکہ، مینا اور مکہ کا۔ سمجھ گئے؟ آپ سے عرض کیا کہ جب مکہ سے نکلے تو کس چیز میں جائیں؟ گاڑی میں جائیں۔ مینا سے عرفات آئے تو کس چیز میں آئے؟ گاڑی میں آئے۔ عرفات سے مزدلفہ آئے تو کس چیز میں آئے؟ گاڑی۔ اب مزدلفہ سے جانا ہے مینا۔ یہ اب ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ اب راستے بے انتہا تنگ اور سارا مجمع ایک ساتھ مینا کوچ کر رہا ہے۔ اس میں تجربہ اور مشاہدہ یہ ہے کہ جس ساتھی نے بس میں بیٹھ کر جانے کی کوشش کی ہے تو بہت زیادہ وقت لگا ہے۔ ایسا بھی ہوا کہ ہمارے بعض ساتھی بس میں بیٹھے رہے، وہ مینا خیمے میں پہنچے عصر کے وقت میں۔ صبح نکلے تھے نا ہم پیدل نکلنے والے 40-50 منٹ، 1 گھنٹے میں نارمل اپنے خیمے میں پیدل آ گئے۔ وہ بیٹھے رہے، راستہ عصر کے وقت ہے۔ لیکن ایک بات سمجھ لیں، جن کے ساتھ مستورات ہے یا وہ حضرات جو پیروں کی تکلیف میں معذور ہے، جن کے لیے بالکل چلنا ممکن نہیں، ان کے ساتھ جانے والے جو خدمت پر ان کے بیٹے ہیں، بھائی ہے، کوئی بھی ہے، ان سے درخواست یہ ہے کہ وہ ذرا ہمت کر کے ویل چیئر کو مزدلفہ سے اگر مینا تک چلا سکیں تو بہت اچھا ہے۔ چھتری سر پر لیں اور ان کو ویل چیئر پہ بٹھا کے لے جائیں۔ یہ 1 گھنٹے کی مشقت بہت اچھی ہے اس سے کہ آپ 7-8 گھنٹے بس میں بیٹھے رہیں۔ سمجھ گئے؟ یہ ایک تجربہ ہے۔ لیکن اگر آپ کے امیر ترتیب بنائے یا راستے اگر آج صاف ہو گئے ہوں، کلیئرنس دے دی جائے تو پھر بس کی ترتیب کو اختیار کرے۔ لیکن نوجوان ساتھی، پیروں پر چل کر جانے والے ساتھی، مزدلفہ سے مینا کوشش کریں پیدل چل کر چلے جائیں، بہت آسانی سے انسان چلا جاتا۔ اب آپ مینا پہنچ جائیں گے۔ جی، اب آپ مینا آ گئے۔ کون سی تاریخ ہو گئی ہے دوستو؟ 10 ذی الحجہ۔ نکلے تھے 8 کو مکہ سے، 10 کو پہنچ گئے کہاں پر؟ مینا پہنچ گئے۔ یہ ہمارے حج کا سب سے مصروف ترین دن ہے، سب سے مصروف۔ کیوں؟ اس دن ترتیب سے 3 کام کرنے ہوتے ہیں حاجی کو۔ جب آپ مینا پہنچ جائیں گے اپنے خیمے میں، پہلے تو تسلی سے چلے جائیں، وضو کر لیں، ناشتہ کر لیں، آرام کر لیں، بھاگ دوڑ نہیں کریں بالکل بھی۔ بالکل جب فارغ ہو جائیں
اب سب سے پہلا کام ہمیں جو 10 ذی الحجہ کو کرنا ہے وہ ہے جمرہ عقبہ، بڑے شیطان کی رمی، یعنی اس کو کتنے کنکر مارنے؟ 7۔ پہلے دن صرف ایک شیطان کی رمی، ابھی آ جائے گا۔ یہ جمرات ترتیب پہ بنے ہوئے ہیں، اور یاد رکھیں جب آپ اپنے خیمے سے جائیں گے نا شیاطین کو مارنے کے لیے، پہلا جو ستون آئے گا یہ ہمارا جمرہ عقبہ نہیں ہے، یہ چھوٹا والا شیطان ہے، اس کو ہم چھوڑ دیں گے۔ جو اس کے بعد آئے گا یہ درمیان والا ہے، اس کو بھی چھوڑ دیں گے۔ جو تیسرا ہوگا یہ دیکھیں، یہ اس کو مارنا ہے۔ تو ہم یہاں سے جا رہے ہیں دوستو، تو پہلے ہمارا واسطہ کس سے پڑے گا؟ چھوٹے شیطان سے نا۔ اس سے پہلے دن ہمارا کوئی کام نہیں ہے، آپ گزر جائیں یہاں سے۔ درمیان والے سے بھی کوئی کام نہیں، آپ آگے چلے جائیں۔ ہمارا کام کس سے؟ اس بڑے شیطان سے، جمرہ عقبہ۔ یہ بات اس لیے زور دے رہا ہوں کہ آپ کو یہاں جاتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے، کوئی اس کو پتھر مار رہا ہے۔ اب ہمارے ہاں چونکہ لوگوں کا ایک مزاج ہے کہ جب کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو پھر دائیں بائیں دیکھ کر مسئلہ حل کرتے ہیں۔ دیکھا یہ مار رہا ہے، چلو بھائی اسی کو مار دو۔ نہیں، اب آپ نے سمجھ لیا نا مسئلہ، ذہن میں رکھیں، لوگ مارے آپ نہیں مارے۔ کوئی آپ کو نظر آئے گا اس کو مار رہا ہے، آپ نہیں مارے۔ ہم نے کہاں پہنچنا ہے؟ تیسرے والے کے پاس۔ یہ ہے جمرہ عقبہ، یہ گول دائرے بنے ہوئے۔ پہلے ایک وقت میں یہ بڑا مسئلہ ہوتا تھا، بگدڑ مچتی تھی، اب اس گورنمنٹ نے بڑی آسانی بنا دی، کئی پل بن گئے، یہ مسئلہ ہی نہیں رہا۔ کسی بھی وقت چلے جائیں مستورات کے ساتھ بھی، کوشش کریں اس دائرے کے قریب رہیں، اس کے قریب پہنچ جائیں۔ اور آپ کے پاس جو کنکر کی تھیلی ہے اس میں سے 7 کنکر نکال لیں، ایک ایک کنکر الگ الگ کر کے مارنا ہے۔ اگر کسی نے 7 ایک ساتھ لے کر مار دیے تو علماء نے لکھا یہ ایک شمار ہوگا، ایک ایک الگ مارنا ہے۔ چھوٹا کنکر لیں۔ اب مارنے کے 2 طریقے ہیں دوستوں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ یہ نظر آ رہا ہے آپ کو میرا ناخن، یہ آپ نے دیکھا ہوگا بچے کھیلتے ہیں نا، کہتے ہیں ٹاس کھیلنا ہے نا، سکے کو اس انگوٹھے کے ناخن پہ رکھ کے ایسے اڑا دیتے ہیں۔ اب سنت طریقہ یہ کہ وہ کنکر آپ اس ناخن پہ رکھیں، انگوٹھے کے ناخن پہ ایسے، اور پھر ایسے مارے کہ وہ اڑ کر جا کے اس دائرے میں، اس کو مارنے کی کوشش نہ کریں، اس کو نہیں مارنا، اس دائرے میں پھینکنا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات؟ تو لہٰذا اگر آپ قریب ہیں تو پھر تو یہ طریقہ اختیار کر سکتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لیے بھی کچھ فنکاری چاہیے، لہٰذا پتھر ادھر ادھر گر گئے تو خراب ہو جائیں گے۔ لہٰذا اگر آپ دور ہے تو کوئی ٹینشن نہ لیں، اس طرح نارمل پکڑ کے اس طرح مار دیں، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو کل کتنے پتھر پہلے دن مارنے؟ 7 پتھر مارنے۔ جب پہلا پتھر ماریں گے تو اس کے ساتھ کیا پڑھیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن، اگر کسی کو پورا یاد ہے۔ اگر پورا یاد نہیں تو صرف اتنا پڑھے بسم اللہ اللہ اکبر، ایک پتھر، پھر دوسرا اٹھائے بسم اللہ اللہ اکبر، 7 پتھر ماریں اور ہر ایک کے ساتھ یہ پڑھتے رہیں بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ۔ 7 پتھر آپ نے مار دیے۔ 10 ذی الحجہ کا ایک کام آپ کا پورا ہو گیا۔ جی پیچھے چلیں، یہ ہو گیا، اس سے فارغ ہوا۔ اب دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ قربانی۔ قربانی کی ایک ترتیب ہوگی، آپ کے گروپ کی ترتیب بن گئی ہوگی۔ دیکھیں، اکیلے منحر تک جانا کہ میں اکیلے جا کے قربانی کروں گا خود اپنے ہاتھ سے، بہت سارے لوگ جذب، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے، الا یہ کہ سوائے اس کے کہ آپ اکیلے ہیں یا آپ ترتیب سے واقف ہے، ورنہ کوشش کریں کہ ذمہ دار افراد کو اپنی ترتیب حوالے کر دیں، ان کو اپنی طرف سے اپنا نائب بنا دیں۔ اور آج کل گروپ والے بڑی سہولت سے انتظام کرتے ہیں، وہ آپ کو کہیں گے بھئی جب تک آپ کو اطلاع نہ دی جائے کہ آپ کی قربانی ہوئی ہے اس وقت تک آپ حلق یا قصر نہ کریں بالکل۔ تو دوسرا عمل ہے قربانی کا، اپنے گروپ سے رابطے میں رہے، واپس مینا خیمے آنا چاہیں واپس آ جائیں، آپ کو فون کے ذریعے اطلاع دی جائے گی یا گروپ کے لیڈر اطلاع دے دیں گے، جو بھی ترتیب ہوگی کہ بھئی آپ کی قربانی ہو گئی۔ سمجھ گئے؟ 2 کاموں سے فارغ ہو گئے۔ جب قربانی ہو جائے اب تیسرا کام یہ کہ حلق یا قصر، اگر بال چھوٹے ہیں تو حلق کرانا ضروری ہے، اس طرح پھروا دیں، اگر بال بڑے ہیں تو پھر مشین بھی پھرا سکتے ہیں، قصر بھی کرا سکتے ہیں۔ اور مستورات کتنے بال کاٹے گی؟ 1 پور کے برابر،
یہ بات کل ایک ساتھی نے پوچھی، اچھی بات تھی. میں نے عرض کیا کہ محارم بال کاٹیں، یعنی اگر بیوی ہے تو شوہر کاٹ دے یا بھائی کاٹ دے یا والد کاٹ دے. اسی طرح اگر مستورات آپس میں ایک دوسرے کے لیے کاٹنا چاہیں مستورات تو بھی کاٹ سکتی ہے. مسئلہ یہ کہ پردے کا ہے، وہ غیر محرم سے نہیں ہو سکتا، چونکہ مستورات کا تو آپس میں مسئلہ نہیں ہے، لہذا مستورات بھی ایک دوسرے کے لیے کاٹ سکتی. یہ کتنے کام ہو گئے دوستوں؟ 3. پہلا کام 7 کنکر مارے، پھر قربانی، پھر حلق یا قصر. ان تینوں کاموں میں ترتیب واجب ہے، ترتیب سے چلنا ضروری. ایسا نہیں ہے کہ آپ مینا پہنچے اور آپ نے کہا یار شیطانوں کو ہمت نہیں ہو رہی جانے کی، چلو پہلے میری قربانی کر دو. نہیں، اگر ایسا ہوا تو دم دینا پڑے گا. یا یہ کہ آپ کنکر مار کے آ گئے اور ابھی آپ کی قربانی کی اطلاع نہیں آئی تھی کہ آپ نے حلق یا قصر کر دیا، دم دینا پڑے گا. یہ 3 کام بالترتیب ہوں گے. کون سی تاریخ کو؟ 10 تاریخ. جب یہ 3 کام ہو گئے تو اب ایک تسلی اور سکون کی بات یہ ہو گئی کہ جو احرام ہم نے حج کا باندھا تھا کون سی تاریخ کو؟ 8. اس حلق یا قصر کے بعد آپ اس کو کھول سکتے ہیں، احرام سے باہر آ سکتے ہیں. لہذا آپ بہت سارے حضرات رمی کر کے اپنے خیمے آ جاتے ہیں مینا، قربانی کی اطلاع آ جاتی ہے، حلق یا قصر کر لیتے ہیں، وہیں قریب میں جو حمامات ہوتے ہیں، جو واش روم ہوتے ہیں، اس میں غسل کر کے اپنے نارمل کپڑے پہن لیتے ہیں. اس لیے کہ احرام کی چادروں میں اتنا گھومنا یہ تھوڑا سا انسان پر تکلیف بنا دیتا ہے، پھر جو گرمی کا موسم آج کل چل رہا ہے. اس لیے ایک ترتیب پہ جائیں. لہذا جب آپ کا یہ تینوں کام ہو جائیں، احرام کی چادر اتار کے بیگ میں رکھ لیں اور غسل کر کے اپنے نارمل کپڑے پہن لیں. ٹھیک ہے. اب جو عمل آپ کی طرف متوجہ ہوگا وہ ہے کس کا؟ طواف زیارت کا. طواف زیارت، یہ طواف زیارت فرض ہے. طواف زیارت کیا ہے؟ فرض. لیکن یاد رکھیں کہ طواف زیارت کے لیے اللہ پاک نے 3 دن رکھے. طواف زیارت فرض ہے، لیکن طواف زیارت 10 کو کرنا ضروری نہیں. 10 کو بھی کر سکتے ہیں، 11 کو بھی کر سکتے ہیں، 12 تاریخ کی مغرب تک کر سکتے ہیں. یہ کل کتنے دن ہو گئے؟ 3 دن. اپنی سہولت کو دیکھ لیں کہ آپ کے لیے کب جانے میں سہولت ہے. اگر اکیلے ساتھی ہیں جن کے ساتھ مستورات نہیں ہیں، وہ کوشش کریں 10 کو جا کے فارغ ہو جائیں، کر کے آ جائیں. جن کے ساتھ مستورات ہے، فیملی ہے، وہ کوشش کریں 11 کو جائیں. اس لیے کہ ہمارے ہاں ایک ذہن ہے نا، بالخصوص پاکستان والے حضرات کا، کہ وہ کہتے ہیں یا تو کام بالکل پہلے وقت میں کرو یا آخر میں کرو، درمیان میں وہ کہتے ہیں آرام. تو 11 کو تھوڑا سا مناسب رہتا ہے. فیملی والے حضرات 11 کو جائیں، طواف زیارت کر کے آ جائیں. اور اگر نہیں کر سکے تو پھر 12 کی مغرب سے پہلے پہلے تک طواف زیارت کرنا یہ ضروری ہوگا. یہ سمجھ گئے؟ تو آپ نے جب 10 ذی الحجہ کے 3 کام کر لیے، فارغ ہو گئے، تو اب کیا کریں؟ احرام کی چادریں اتار دیں، اور چاہے تو اسی دن مکہ جا کر طواف زیارت کر لیں اور مینا واپس آ جائیں، یا واپس اپنے خیمے میں مینا چلا جائے. طواف زیارت اس دن نہیں کرنا، مینا آ کے کیا کرے؟ نمازیں پڑھتا رہے، جو نارمل نمازیں. اگر آپ کا ارادہ بنا کہ نہیں جا کے طواف زیارت کرنا ہے تو آ جائیں. اور طواف زیارت کا طریقہ وہی ہے جو کل ہم نے عمرے میں بیان کیا نا. طواف کا طریقہ تو آپ کے سامنے آ گیا نا. طواف شروع کہاں سے کریں گے؟ حجر اسود والے کونے سے. ٹھیک ہے. وہاں پہنچ کر جب حجر اسود کے پاس پہنچیں گے تو طواف زیارت کی نیت کر لیں. اللہم انی ارید الطواف فیسرہ لی وتقبلہ منی. یا اپنی زبان میں کر لیں، اے اللہ میں طواف کی نیت کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان کر دیں، میری طرف سے قبول کر دیں. اور پھر اس کے بعد کتنے چکر لگانے؟ 7 چکر. ہر چکر میں جب ہم حجر اسود پہ پہنچیں گے تو کیا کریں گے؟ استعلام کریں گے ہر چکر میں. یہ سمجھ گئے دوستوں؟ اچھا اب ایک سوال آپ حضرات سے پوچھ رہا ہوں کہ کل بات آئی عمرے کے اس میں کہ جو آدمی عمرے کا طواف کرے گا تو استباع کرے گا، سیدھے ہاتھ کو ننگا رکھے گا، طواف زیارت میں ہوگا؟ نارمل کپڑوں میں آ گئے نا. ہاں، اگر کسی شخص نے مثال کے طور پہ ابھی تک احرام نہیں اتارا، اپنی خوشی سے نہیں اتارا، اس کا دل نہیں چاہ رہا ہے،
یا کپڑے اس کے ہوٹل میں رہ گئے ہیں اس سے، وہ الگ بات ہے. لیکن چونکہ ہم نارمل کپڑوں میں ہیں تو لہٰذا ہمیں استباع کا معاملہ تو نہیں ہوگا. البتہ 3 چکروں میں مردوں کو رمل کرنا پڑے گا، یہ سنت ہے. طواف زیارت کا جو رش ہوتا ہے اس میں بعض دفعہ رمل کا موقع ہی نہیں ملے گا، اس کے لیے تو ذرا جگہ چاہیے نا. اس لیے علماء نے لکھا اگر آگے پیچھے رش ہو تو مسئلہ نہیں ہے، اس سے کوئی دم یا کوئی جزیہ وغیرہ لازم نہیں آئے گا. آدمی نارمل چال میں اپنا طواف پورا کر لیں. طواف کر لیا، اس کے بعد کیا کریں؟ 2 رکعت آگے چلیں. 2 رکعت نفل کہاں پہ پڑھ لیں؟ مقام ابراہیم پر، ورنہ پورے حرم میں کہیں بھی پڑھ لے. اور اس کے بعد پھر کیا کر لیں؟ سعی کر لیں. صفا اور مروہ کی کل کتنے چکر لگائیں گے؟ 7. جب آپ نے طواف کر لیا، 2 رکعت نفل پڑھ لی، سعی کر لی، طواف زیارت کا فرض بھی آپ کا ادا ہو گیا. حج کے فرائض آپ نے پورے کر لیے، احرام، وقوف عرفہ، طواف زیارت، اس سے آپ بالکل فارغ ہو گئے. یہاں تک سمجھ گئے دوستو؟ اب ایک اہم بات، یہ تاریخ کون سی چل رہی ہے؟ 10 ذی الحجہ نا، 10 ذی الحجہ، اور یہی عید الاضحیٰ کا پہلا دن ہوتا ہے نا. تو عید الاضحیٰ کی نماز کہاں گئی؟ حاجی کے لیے عید الاضحیٰ کی نماز نہیں ہے. یہ پریشانی نہیں ہونی ہے کہ بھئی آپ کہیں کہ بھئی عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنی ہے. حجاج کے لیے عید الاضحیٰ کی نماز نہیں ہے دوستو، یہ ٹینشن ختم ہو گئی، نماز نہیں ہے آپ کے ذمہ. چلیں، یہ 10 ذی الحجہ کا دن آپ نے گزار دیا. آگے جی یہ منا ہے. اب کون سی تاریخ ہو گئی؟ 11 ذی الحجہ. اگر آپ 10 ذی الحجہ کو طواف زیارت کر لیا تو کرنے کے بعد فوراً منا واپس آئیں. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، یار ہوٹل میں آرام کرنا ہے، عزیزیہ جا کے آرام کرنا ہے. یہ چیزیں خلاف سنت ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. جیسے ہی فارغ ہو جائے منا واپس آنے کی کوشش کریں، اپنے خیمے میں آ جائے. 11 ذی الحجہ کو کیا کرنا ہے؟ زوال تک آپ اپنے خیمے میں رہیں گے. دیکھیں 10 ذی الحجہ کی رمی تو آپ نے جاتے ہی کر لی تھی نا، اس میں شرط نہیں ہے زوال کی. لیکن 11 کو آپ انتظار کریں گے کون سے وقت کا؟ زوال زور سے پہلے کا وقت. زوال کا وقت جیسے ہی ہو جائے گا رمی کا وقت شروع ہو گیا. ترتیب سے جا کر اولا یعنی پہلے چھوٹے شیطان کو، پھر وسطی درمیانے شیطان، پھر عقبہ بڑے شیطان کی رمی کرے. 7 کنکر مارے. پہلے دن کتنے مارے تھے؟ 7. اور دوسرے دن کتنے مارے؟ 21. پہلے چھوٹے کو، پھر درمیانے کو، پھر بڑے کو. اور ہر شیطان کو جب کنکر مار لیں اس کے بعد دعا کریں. جب دوسرے کو مار لیں اس کے بعد دعا کریں، اور تیسرے کو مارنے کے بعد پھر دعا نہیں. ایک اصول یاد رکھیں کہ جس شیطان کو مارنے کے بعد دوسرا شیطان آ رہا ہو اس بیچ میں دعا ہوگی، اور جس کے بعد نہیں آ رہا ہو تو اس کے بعد دعا. اس لیے 10 والے کے بعد دعا کا ذکر آیا نہیں آیا تھا، اسی وجہ سے نہیں آیا. یہ آپ نے کنکر مار دیے. اب یا تو خیمے واپس آ جائے، اور اگر آپ نے 10 کو طواف زیارت نہیں کیا تھا تو مکہ جا کر طواف زیارت سے فارغ ہو کر منا آئے اور نمازیں پڑھتا رہے. یہ کام ہے. جی سمجھ گئے؟ یہ چھوٹا شیطان، اس کو 7 کنکر مارے، پھر پیچھے ہو کے دعا کر لے. پھر اس کو 7 کنکر مار کے پیچھے ہو کے دعا کر لے. پھر اس کو 7 کنکر مار کے پھر دعا کریں گے نہیں، پھر واپس آ جائیں گے. جی اگر کسی نے طواف زیارت نہیں کیا تھا تو 11 کو جا کے مکہ میں طواف زیارت کر لیں. جی واپس آپ منا آ گئے خیمہ میں. 11 تاریخ بھی گزر گئی. اب آ گئی 12 ذی الحجہ. اس کو بھی زوال تک انتظار کریں. زوال کے بعد رمی کا وقت ہوگا. ترتیب سے جا کر چھوٹے شیطان کو، پھر درمیانے شیطان کو، پھر بڑے شیطان کی رمی کریں. 7 کنکر مارے. کنکر کے تینوں دن بھی آپ کے گزر گئے، جو لازمی دن تھے وہ گزر گئے. اگر کسی نے ابھی تک طواف زیارت نہیں کیا تو لازماً مکہ جا کر آج غروب سے پہلے طواف زیارت کر لیں. اور اگر کر چکا ہے تو اب ہمارے پاس 2 آپشن رہ گئے. یا تو مکہ واپسی کر لیں، حج ہو گیا، یا پھر منا میں 13 ذی الحجہ کی رمی کے لیے رک جائے جو مسنون ہے. ہم نے شروع میں کہا کہ 13 تاریخ کیا ہے؟ اختیاری ہے. اگر کسی کو سہولت ہو تو رکنا چاہیے. حضور علیہ السلام رکے ہیں، آپ نے 13 کو بھی رک کر رمی کی ہے. بہرحال
اگر کوئی جانا چاہے تو واپس مکہ چلا جائے اپنے ہوٹل، کوئی رکنا چاہے تو مینا میں رک جائیں اور رمی کر لیں۔ 13 ذی الحجہ کی رمی واجب نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ جی یہ ہے 13 کی رمی۔ اچھا 10، 11، 12 کی رمی واجب ہے۔ آپ نے سنا کہ 10 کی رمی کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے؟ صبح سے شروع ہو گیا۔ 11 کا وقت کب سے؟ زوال کے بعد۔ 12 کا وقت زوال۔ 13 کو اگر کوئی کرنا چاہے تو جی یہ تو ہو گیا نا، اگر کوئی مکہ جانا چاہے واپس آ گئے۔ جی 13 ذی الحجہ کی رمی اگر کوئی کرے تو اجازت ہے کہ طلوع کے بعد جا کر تینوں جمرات کی رمی، طلوع سے مراد طلوع شمس، سورج نکلنے کے بعد جا کے وہ کر سکتا ہے۔ صبح ہی جیسے ہی سورج نکل آئے جا کے ترتیب سے تینوں جمرات کی ساتھ ساتھ کنکر مار لے، ورنہ بہتر یہی ہے کہ 13 کی رمی بھی کب کرے؟ زوال کے بعد، بہتر یہ ہے۔ لیکن اگر کوئی طلوع شمس کے بعد صبح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ سمجھ گئے؟ حج شروع ہوا 8 ذی الحجہ کو، ختم ہو گیا 13 ذی الحجہ کو۔ جی اچھا اب ہمارے ذمے کون سا ایک عمل رہ گیا؟ طواف وداع۔ یہ ہے واجب اور حج کا بالکل آخری رکن۔ طواف وداع کہتے ہیں الوداعی، جب انسان رخصت ہوتا ہے نا، وداع ہوتا ہے۔ جب آپ کی اپنے ملک کے لیے واپسی کا وقت ہو جائے، کراچی واپسی کا وقت ہے، واپس آنا ہے، تو اس سے پہلے جا کر ہمیں ایک طواف کرنا ہے، ایک نارمل طواف جو نفلی طواف ہم کرتے ہیں اپنے کپڑوں میں، وہ طواف۔ وطن واپسی سے پہلے پہلے طواف وداع کر لیں، بس عام طواف ہے، جا کے نیت کریں اور 7 چکر لگائیں جو طریقہ ہے استیلام کے ساتھ، پھر 2 رکعت نفل پڑھ لیں، کس پر؟ مقام ابراہیم پر۔ آپ کا طواف وداع بھی ہو گیا، ختم۔ آگے یہاں پہ 2 رکعت نفل پڑھ لیں گے طواف وداع کے، یہ ہو جائے گا۔ یہاں ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ حج کی ترتیب کے بعد، یعنی حج سے فارغ ہو کر اگر کسی نے کوئی بھی نفلی طواف کر لیا، ذہن میں نہیں تھا کہ طواف وداع کر رہا ہوں، لیکن کوئی بھی نفلی طواف کر لیا اور پھر اس کو واپس آنے تک طواف کا موقع نہیں ملا، تو یہ نفلی طواف خود بخود کیا بن جائے گا؟ طواف وداع بن جائے گا۔ سمجھ گئے آپ؟ اب آپ کا حج پورا ہو گیا ہے اور آپ بالکل اوریجنل حاجی بن گئے، اپنے نام کے ساتھ لکھ سکتے ہیں حاجی فلاں ابن فلاں۔ جی اچھا یہ بات تفصیل میں نہیں جائیں گے، بس ایک بات سمجھ لیں کہ حج کا سفر چونکہ زندگی میں ایک آدھ مرتبہ ہوتا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہے کبھی، جیسے مثال کے طور پہ یاد نہیں رہا خوشبو لگا لی، خوشبو والا صابن استعمال کر لیا، یا یاد نہیں رہا اور ایک ناخن چبا لیا منہ سے، ناخن کٹ گیا، یا سر کھجا رہے تھے اور 8-10 بال اس میں گر گئے۔ یہ ساری چیزیں ہیں اس میں، تو یاد رکھیں کہ اب کس صورت میں مجھے کیا کرنا ہے، دم دینا ہے، فدیہ دینا ہے، یہ ذرا باریک مسائل ہوتے ہیں۔ اب ہم ایک ایک مسئلے کو نہیں، اس لیے میں درخواست کروں گا کہ اپنے علماء سے جڑے رہیں۔ اگر آپ کے گروپ میں کوئی عالم ہے، اگر نہیں ہے تو آپ پاکستان میں کسی عالم سے جن سے جڑے ہوئے ہیں ان کا نمبر لے لیں اور جو مسئلہ وہاں پیش آئے وہ پوچھیں۔ اگر آپ یہ کہیں گے نا میں پاکستان جا کے پوچھ لوں گا، تو بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ جس کی تلافی وہاں ضروری ہے، اس لیے فوراً انسان پوچھ کر کے مسئلے کو کیا کرے؟ حل کر دیں۔ جی آگے چلیں، آگے ختم۔ اب مکہ مکرمہ میں عمرہ ہو گیا، حج ہو گیا، حج تمتع آپ کا پورا ہو گیا۔ اب انشاءاللہ کل بات کریں گے مدینہ طیبہ حاضری پر۔ کس کس ساتھی کو حج کا طریقہ ترتیب سمجھ میں آ گیا ہے وہ سیدھا ہاتھ اٹھائیں۔ سب کو آ گیا انشاءاللہ، اللہ پاک سب کے لیے آسان۔ اگر کسی کے ذہن میں سوال ہے جلدی سے کر لیں، کوئی بھی سوال ہے کر لیں تاکہ پھر دعا کریں۔ جی 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 بڑی اہم بات پوچھی ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے، اس میں ساتھی پریشان بھی ہوتے ہیں کہ بھئی وہاں حج کی قربانی کر لی، لیکن پاکستان کراچی والی قربانی مجھ پر ہے یا نہیں ہے۔
جس ساتھی پر قربانی واجب ہوتی ہے، جو ہر سال جیسے جو قربانی کرتے ہیں نارمل، اگر وہ ہر سال قربانی کرتے ہوں، اس سال وہ حج پہ چلے گئے، حج پر جانے کے بعد اس کو کراچی میں قربانی کرنی ہے یا نہیں کرنی، اس میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ اگر وہ ساتھی حج کے لیے گیا اور پہنچنے کے بعد اس نے مکہ میں 15 دن یا اس سے زیادہ گزار لیے، 15 دن یا اس سے زیادہ گزار لیے، تو یہ ہو گیا مقیم، یہ کیا ہو گیا؟ مقیم۔ لہذا اس کو حج والی قربانی بھی کرنی ہے اور کراچی میں بھی اپنی قربانی کرنی ہے۔ لیکن اگر آپ کی فلائٹ بالکل آخر میں تھی، آپ پہنچے اور حج سے پہلے آپ کے 15 دن سے کم تھے، 6 دن تھے، 4 دن تھے، 8 دن تھے، 14 دن تھے، 15 سے کم تھے، تو 15 دن سے کم میں انسان مقیم نہیں بنتا، وہ مسافر رہتا ہے۔ لہذا مسافر پر قربانی نہیں ہے، آپ وہاں والی قربانی تو کریں گے، کراچی والی قربانی آپ پر لازمہ نہیں ہوگی۔ یہ بات ہو گئی۔ دوسری اہم ترین بات انہوں نے توجہ دلائی، اور یہ سمجھداری کا تقاضا ہے، حج سے فارغ ہونے کے بعد اگر آپ کے پاس سہولت ہو، وسعت ہو، تو احتیاطاً انسان کو ایک دم دے دینا چاہیے۔ 450 ریال کا ایک بکرا خود لیں، یا وہاں ادارے ہوتے ہیں ان کے پاس جمع کرائیں، ان سے کہیں کہ بھئی یہ میری طرف سے دم میں سے، اگر بالفرض کوئی غلطی ہوئی ہے جس کا مجھے اندازہ نہیں ہوا تو اس کی تلافی ہو جائے۔ جی، کسی کے ذہن میں ہے تو فرمائیں جلدی۔ اچھا، یہ مستورات کے اعتبار سے ایک سوال ہے، چونکہ مستورات بھی بیٹھی ہوئی ہے، ان کا بھی حج ہے، اور یہ کل بھی یہ سوال آیا 2-3 جانب سے، اہم سوال ہے، چونکہ مستورات کے ساتھ ناپاکی کا مسئلہ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ بھئی میرا حج ترتیب پہ ہو جائے، خراب نہ ہو جائے، لیکن پورا حج آپ نے دیکھا، وہ شروع کہاں سے ہوا؟ مکہ سے، ختم ہوا مکہ پہ، لیکن منا، عرفات، مزدلفہ، ان 3 جگہوں میں ہمیں رکنا ہے کھلے میدان میں، خیموں میں، وہاں مسجد کا سوال نہیں ہے۔ عورت کی پاکی ناپاکی جڑی ہوئی ہے مسجد کے ساتھ۔ اصل مسئلہ یہ کہ یہ عورت اگر حیض سے ہو جائے، ناپاک ہو جائے، تو یہ بیت اللہ شریف نہیں جا سکتی، یہ طواف عمرہ وغیرہ نہیں کر سکتی، وہ مسئلہ ایک اہم مسئلہ ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اگر ایسی میڈیسن، ایسی دوائیاں استعمال کی جائے جس سے ان ایام کو، پیریڈز کو روکا جائے، تو کیا جا سکتا ہے اور کر لینا چاہیے، تاکہ حج میں کوئی ٹینشن دماغ پر نہ رہے، ایسا کر لیا جائے۔ لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں کسی وجہ سے، کوئی خارجی مسئلہ ہوتا ہے کہ بھئی یہ دوائی استعمال نہ کریں، آپ کے لیے مضر ہے یا نقصان دہ ہے، استعمال نہیں کریں، استعمال نہیں کی۔ تو اس میں اتنی بات یاد رکھیں کہ طواف زیارت جو فرض تھا، ابھی جو آپ کے سامنے آیا نا، طواف زیارت حج میں فرض ہے نا، اور اس کے لیے کتنے دن ہیں؟ جی 3 دن ہے، 10، 11 اور 12 کی مغرب تک۔ اگر کسی عورت کو ان ایام میں حیض پیریڈ شروع ہو گئے، اب ظاہر سی بات ہے وہ 1-2 دن میں تو بند نہیں ہوں گے، تو اتنی آسانی شریعت نے رکھی ہے کہ یہ عورت اس وقت کی پابند نہیں ہوگی۔ لہٰذا اگر اس کے پیریڈ جا کے 4 دن بعد، 5 دن بعد، 6 دن بعد بند ہوئے، لیکن یہ ہے مکہ میں، تو جب پاک ہو جائے گی تو نہا کر آ کے اپنا طواف زیارت کر لے گی، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ اس صورت میں ہے کہ پیریڈ شروع ہو گئے اور آپ کی فلائٹ ہے 14 ذی الحجہ کو، اور یہ اتنا آسان تھوڑی ہے ابھی یہ معاملات کرنا۔ تو اگر کوئی یہ اتنی ہمت رکھتا ہے کہ میں فلائٹ آگے پیچھے کر لوں گا، اور ہو جاتا ہے، ساتھیوں نے یہی کہا ہے کہ انسان بات کر لے، اتنی سمجھ وہ دین کی چونکہ رکھتے ہیں ماشاءاللہ، تو آگے پیچھے کر لیتے ہیں، لیکن ایک مشکل کام ہے۔ اس لیے بہتر یہ کہ ایسی چیزوں کو، اسباب کو اختیار کر لیں، تاکہ طواف زیارت کم از کم ہمیں مکہ میں مل جائے جو فرض ہے، ورنہ اگر کوئی عورت اس کے بغیر آ گئی پاکستان تو اس کا حج ختم نہیں ہوا، احرام میں برقرار ہے، مسئلہ ہے۔ البتہ اگر طواف زیارت کر لیا عورت نے، اس کے بعد ناپاکی شروع ہو گئی، طواف وداع نہیں کیا تھا جو واجب ہے، تو ایسی عورت پر طواف وداع لازم نہیں ہے، وہ شریعت معاف کر دیتی۔ جی، کل 2 حضرات نے ویل چیئر کے بارے میں پوچھا۔ بعض بزرگ حضرات ہوتے ہیں جو ویل چیئر پہ سفر کرتے ہیں، مستورات بھی ہوتی ہیں، تو ویل چیئر پر جو
حضرات حج کر رہے ہیں، ترتیب اور طریقہ تو بعینی ہی یہی ہے جو آپ کے سامنے، اتنا ہے کہ ان کی ویل چیئر کو پکڑنے والے ان کے جو خدمت پہ ہوں گے، بیٹے ہیں، بھائی، جو بھی ہے، ان حضرات کے لیے بہت بڑا موقع ہے، خدمت بھی ہوگی، آپ کا حج بھی ہو جائے گا۔ تو آپ اپنے ارکان کے ساتھ ساتھ ان کو حج کرائیں۔ جب طواف کر رہے ہیں آپ بھی نیت کریں، وہ بھی نیت کریں گے، آپ کو الگ سے کوئی طواف نہیں کرنا ہے، لہٰذا آپ کا بھی طواف ہوا، ان کا بھی ہوا۔ سعی کر رہے ہیں آپ بھی نیت کریں، وہ بھی کریں، تو سب کا ایک ساتھ ہو جائے گا، اس میں کوئی الگ سے مسئلہ نہیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ کل مدینہ طیبہ حاضری کی بات ہوگی۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔ السلام علیکم۔